ماہ مبارک رمضان قریب ہے، اللہ کا مہمان مہینہ قریب آ چکا ہے، ہمارے دروازوں پر پہنچ چکا ہے۔ اس ماہ مبارک رمضان میں اللہ سے فائدے حاصل کریں۔ ماہ مبارک رمضان جس کو نصیب ہو رہا ہے، میں تو یوں کہتا ہوں کہ بڑا خوش نصیب ہے۔ اس ماہ مبارک رمضان کی اہمیت آپ یا تو قرآن سے پوچھ لیں، یا روایات میں دیکھ لیں، یا پھر قبرستان چلے جائیں، ان مرحومین سے پوچھ لیں جو اس ماہ مبارک رمضان سے معروف ہو۔ ماہ مبارک رمضان رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں کے دن اور رات لا رہا ہے۔ بڑا خوش نصیب ہے جو اللہ کی رحمت حاصل کرے، بڑا خوش نصیب ہے جو اللہ کی برکت حاصل کرے، بڑا خوش نصیب ہے وہ شخص جو اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت حاصل کرے۔ اور میں نے مثال بھی دی اور سمجھایا بھی صحیح کہ ہم ماہ مبارک رمضان میں اللہ نے لیلۃ القدر کی عظیم رات کے میں عطا کی، جو 1000 مہینوں سے افضل، ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اسی رات میں اللہ کو ہمیں منانا چاہیے، اور اسی ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھ کے اگر انسان کچھ نہ بھی کرے، خاموش بیٹھ جائے یا سو جائے، اس کا سونا بھی عبادت ہے، اس کا جاگنا بھی عبادت ہے، مگر یہ ہے کہ وہ روزے والا ہو، روزے دار ہو، روزے خار نہ ہو۔ یہ روزے دار اور روزے خار کیا ہوتا ہے؟ روزہ رکھ کر کسی کی غیبت کرے کوئی شخص، اس کا روزہ باطل ہے۔ روزہ رکھ کر اگر کوئی جھوٹ بولے، اس کا روزہ نہیں ہوتا۔ کم از کم ماہ مبارک رمضان میں، ابھی آج جمعہ ہے، ایک وعدہ کر لیں۔ وہ وعدہ یہ ہے، پروردگار کیونکہ آپ کا عظمتوں والا مہینہ آ رہا ہے، اسی عظمت کے مہینے میں پروردگار تیرے ساتھ وعدہ کر رہے ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے۔ لیکن ایک بات کہوں، عرض کرتا چلوں گا، جھوٹ بولیں گے نہیں تو جو سحری کریں گے ہضم کیسے ہوگی؟ ایسے ہے نا، خود تو جھوٹ بولتے ہیں، اپنی اولاد کو بھی جھوٹ سکھاتے ہیں۔ آیا کوئی دروازے پہ، بھائی کون ہو؟ بچہ آیا دروازے پہ، کون ہو؟ اپنے ابو کو بلاؤ، میں فلاں ہوں۔ اچھا ابو فلاں آیا ہے، درویش آیا ہے، اچھا اس کا 1000 روپے تھا۔ اچھا بیٹا اس کو بولو ابو گھر پہ نہیں ہے۔ اچھا ماشاءاللہ سے وہ بچہ بھی ماشاءاللہ بہت اچھا، جھوٹ نہ بولنے والا بچہ، وہ دروازے پہ واپس آ کے کہتا ہے، چاچو ابو بول رہا ہے ابو گھر میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی ہم اپنی اولاد کو بھی جھوٹ سکھاتے ہیں، اور یہی اولاد اگر بچپن سے ہی ایسی تربیت ملے گی تو یہ بتائیں، یہی اولاد کیا ہماری نجات کا سبب بنے گی؟ تربیت سیکھیں، تربیت، میں نے کہا تربیت کا مجموعہ ہے پنجتن پاکیزہ۔ آپ حدیث قصہ پڑھا کریں ہفتے میں تو یوں کہتا ہوں کہ کم از کم روزانہ حدیث قصہ ایک بار پڑھیں، اگر روزانہ نہیں پڑھ پاتے تو ہفتے میں ایک بار حدیث قصہ ضرور پڑھا کریں کہ والدہ اپنے بچوں کے ساتھ کس لہجے میں بات کر رہی ہے، کیا سکھا رہی ہے، حدیث قصہ میں کیا ہے۔ تو حدیث قصہ ایک ہمارے لیے سبق ہے، حدیث قصہ ایک ہمارے لیے درس ہے، تو ہمیں حدیث قصہ سے بڑا سبق ملتا ہے کہ بی بی رسول خدا آتے ہیں گھر میں، جیسے داخل ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، اور اگر امام حسن مصطفیٰ آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، اور اس کو جواب بی بی سیدہ کیا دے رہی ہوتی ہے،
اور امام حسین آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، اور بی بی سیدہ اس کو کیا جواب دیتی ہے، اگر مولا کائنات آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، اور بی بی سیدہ اس کو کیا جواب دیتی ہے. یہ ہمارے لیے سب سے بڑا سبق ہے. اگر ہم نے اسی حدیث قصہ سے کچھ سیکھ لیا تو یقین مانے ہم اپنے بچوں کی اچھی سے اچھی تربیت کر سکتے ہیں. تو ایسا نہیں کریں گے انشاءاللہ. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں محمد و آل محمد کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار ہمارے گناہ صغیرہ کبیرہ معاف فرمائے، ہمارے والدین کے گناہ صغیرہ کبیرہ معاف فرمائے. جو مومنین بیمار ہیں اللہ پاک ان کو شفا کلی کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. بالخصوص ہمارے محسن قبلہ علامہ سجاد اشرف ساجدی کی والدہ بیمار ہے، بحق محمد و آل محمد کے صدقے میں ان ایاموں کے صدقے میں اللہ پاک اس کو شفا کلی کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. پروردگار سے دعا ہے، پروردگار اگر یہاں کوئی مقروض بیٹھا ہوا ہے، پروردگار ان کا قرض اپنے غیب کی خزانے سے عطا فرمائے. پروردگار سے دعا ہے کوئی بے روزگار ہے اللہ پاک ان کو رزق کی وسیع عطا فرمائے، اور جن کو رزق دیا ہے اللہ پاک ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے. جو بے اولاد ہیں اللہ پاک ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے. ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب بزرگوں کو حضرت حبیب نے مظاہر کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. نوجوانوں کو حضرت علی اکبر کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو حضرت قاسم اور حضرت علی اصغر کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہماری ماں بہنوں کو بی بی زینب سلام اللہ علیہ، بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ، بی بی ام کلثوم کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جہاں جہاں مومنات رہتی ہیں اللہ پاک ان تمام کے پردے کی محافظت فرمائے. اور ہم سب کو امام زمانہ کی ظہور کی تعجیل کے لیے پروردگار ایک بہترین راہ ہموار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے تمام مرحومین کو جوہر ائمہ معصومین میں محشور فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. صلوات علی محمد.